बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हर शख्स चाहता है मुझको तरक्की मिले, उसके लिए कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। इसी तरीके शरीर का तुम भी कोशिश करो जन्नत की, अमाल सालेह करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। इससे हम लोग गाफिल हो रहे हैं। अमाल सालेह की तौफीक तो अल्लाह ताला ही देंगे, तुम उससे मांगो तो सही। आज उम्मत मांगती नहीं है, हिदायत तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है, उससे हिदायत मांगो अल्लाह। और मांगते हैं लेकिन अमल नहीं करते, इसलिए कि समझते नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, रोजाना मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये तो वाजिब है, नमाजी नहीं हो बगैर इसके। अमल इस खिलाफ करे, भाई रास्ता छोड़ बैठो और रास्ते नहीं बैठते और इधर चलो दाएं बाएं जाओ, वो रास्ता हटा दो, ख्याल रखना आने वालों जहमत न होने पाए। तो जब ये दुआ मांगते हैं, अमल भी होना चाहिए इस पर। अमल क्यों नहीं हो रहा? अल्लाह ताला ने हुक्म फिर उसके खिलाफ कर रहे हैं, और अल्लाह ने हुक्म दिया कूनू मअस सादिकीन। जो ये उलमा किराम मशाइख हैं, ये है कूनू मअस सादिकीन, काबिल तकलीद, काबिल सोहबत। इनसे पास जाओ, उनके पास रहो, उनकी आदत को देखो, अखबार को सुनो, काम बन जाएगा। तो जो कोशिश करते हैं दुनिया के बारे में कि मैं IAS में आ जाऊँ, IPS में आ जाऊँ, इंजीनियरिंग में आ जाऊँ, मेडिकल में आ जाऊँ, ज्यूडिशरी में आ जाऊँ, जितने इम्तहानात होते हैं कोशिश करता है इंसान, कोचिंग होती बाकायदा है उसकी, और कामयाब होते हैं। ये कोचिंग सेंटर जो है ये मादी है, आर्जी है, और सब हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो कोचिंग खास अल्लाह वालों की होती है, जिसको कहते हैं खानखा कहते हैं, वहाँ जन्नत की कोचिंग की जाती है। वहाँ 100% लोग कामयाब होते हैं, उनमें कोई नाकाम नहीं होता। यहाँ कोई 100% कामयाब नहीं होता। एक कोचिंग सेंटर से 2 भी 3 निकल गए, वहाँ शोहरत हो, सब फला कोचिंग से 2 डॉक्टर बन गए, 2 इंजीनियर बन गए, न्यूट्रिशन में आ गए, IAS में आ गए। वो मेहनत कर रहे, वो मेरे साथ पैसा भी लेते हैं। खानखा में कोई पैसा नहीं लिया जाता, मेहनत शेख कर रहता है, तुम्हारी आदत तो ठीक कर लो, तुम्हें जन्नत जाना है। तो जन्नत जाने के लिए ये कोचिंग सेंटर है, ये अल्लाह वालों की जो है कोचिंग सेंटर यही है। इससे उम्र हाफिल हो रही है आजकल, क्योंकि वो कौम मलून है, यहूद नसारा, उसने एक साइंस टेक्नोलॉजी के जाल बिछा दिया। क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंस पढ़ा हुआ हूँ, सिर्फ हमको चाहिए पैसा और होता। और साइंस का है कि तुम मार्फत मिलेगी तुमको, पढ़ के तो देखो, तुमने पढ़ा नहीं साइंस को, तुम क्या जानो। जितने मज़ामीन हैं मार्फत के खजाने हैं, हम लोग उससे नावाकिफ हैं। अपने पास खजाना मौजूद है लेकिन वाकफियत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला जो इत्तक़ुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह से डरो। खजाना क्या हमारे पास? कुरान मजीद, उसके अंदर जो अल्लाह ताला अहकाम बयान फरमाए हैं, मुजमल भी है, मुफस्सल भी है। इसकी तफसीर की इशारे सलाम हदीस पाक कहते हैं। हदीस पाक की तफसीर के फ़ुक़हा कराम, उलमा कराम ने, ये दीन की शहादत इसी का नाम है। दीन में लगो अमल की नीयत से। अल्लाह ताला ने मुझे क्यों भेजा? कि ऐसे जाओ दुनिया में खाने कमाने के लिए,
کوئی مقصد ہے اللہ نے بھیجا ہے. مقصد کیا خود فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. پوری مخلوق اللہ تعالیٰ عبادت کرتی ہے لیکن انسان اور جنات منتخب کیا اپنی عبادت کے لیے. تو میری عبادت کے لیے ہو اور میری عبادت کیسے کرو گے وہ شارع اسلام بتا دیا. کونوا مع صادقین اتقوا فتبعونی بھی ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں. فتبعونی ان کی اتباع کرو نبی کی. یہ ہے میری اطاعت. آج امت بالکل آوارہ ہو رہی ہے. کیا لڑکا کیا لڑکی کیا جوان کیا بوڑھا دین سے غفلت جانتے بالکل نہیں ہے. اور خنداسی لڑائی پہ آگے پیچھے بہت زیادہ ہو رہی. انتشار کیوں ہو رہا جماعت کے اندر وجہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں تم اللہ خوف نہیں آیا مسجد کا کام کرنا چاہتے ہو اللہ کی جگہ کرنا چاہتے ہو. یہ ان کے آدمی ان کو ہٹاؤ یہ کون سی چیز ہے. انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا نفس کی اصلاح نہیں کی. وہی لوگ ایسا کہتے ہیں یہ اوچھا پن کے چھچورا پن کہتے ہیں اس کو چھوٹ بھیا کہتے ہیں بالکل لوگ. بالکل آج کل آوارہ گردی شروع ہو گئی. خدا خبر ہو جائے گا گناہ تو نہ ہو جاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اس کو اللہ ذل کا سراج مختصر لوگوں نے بیان کیا. اسی پر اس کی بات سوچتا رہا دوپہر بعد اسی میں غور کرتا رہا. شارع اسلام نے بڑی اچھی ترکیب بتائی. یہ شفقت ہے نبی کی کہ میرا امتی اس زمانے میں آ جائے ذکر کثیرہ میں. جو 4 کلمات بتا دے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ اللہ کے محبوب کلمات ہیں. سب چونکہ مالک اللہ ہی ہے. شارع السلام نے فرمایا دیکھو اس میں ذکر کثیر میں آ جائے گا. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر. تو 5 تسبیح اس کی ہو گئے 165 ہوتی ہے سبحان اللہ کی 165 الحمدللہ کی. جوتے چلے آؤ. اس کے بعد مزید اضافہ کیا سوتے وقت فرمایا اس کو پڑھ لو تو سبحان اللہ 198 ہو جائے گا الحمدللہ 198 ہو جائے گا. اس کو جوتے لے آؤ. ذکر کثیر میں آ گیا. 3 تسبیح جو ہوتی ہیں ذکر کثیر میں شمار ہوتی ہے. یہ زبان کو حرکت دینا ہوئی. ادھر زبان نے حرکت کی ثواب شروع ہو گیا. ظاہر نفع جو ہے اس پہ مت جاؤ باطن نفع کو دیکھو. جیسا کہ بھی آج ہم لوگ دیکھ ظاہری نفع کیا ملے گا کیا اس میں ہو گیا. ابھی میں یہاں تھے سی ایم او تھے ان کے اہل میں دیکھنے گیا تھا خرچہ ہوا ڈاکٹر ہیں وہ میں گیا دیکھنے ان کو تو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. سب کی گفتگو کہے پہ تھی یہ انسٹرومنٹل اس پہ تھی کہ بھائی آؤٹ ٹرن کم ملے گا مجھے اگر انویسٹ کروں پیسہ لگاؤں پیسہ کم ملے گا. یہ نظریہ ہے. یہ ہونا چاہیے کہ میں لگاؤں گا پلان کو ایکس رے مشین ہے اور جتنی لیبارٹری قائم کروں گا تاکہ لوگوں کو نفع پہنچو. وہی پیسہ مجھ کو چاہیے. آج کل جتنے بھی لیب کھولی گئی پیسے کے لیے کھولی گئی. ہم کو پیسہ چاہیے بس. ایکس رے مشین جہاں پہ دیکھیے الٹرا ساؤنڈ مشین دیکھیے الگ الگ ہوتی. پہلے الٹرا ساؤنڈ تھا بھی نہیں. یہ ایجاد کرتے ہیں اس کو. اللہ نے تم کو دماغ دیا اس سے تم ایک ایجاد کیا. یہ سائنس کا رشمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تم کو دی ہے دماغ دیا. جو سائنس میں ڈاکٹری پڑھتے ہیں ان سے پوچھو جا کے جس وقت وہ ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بعد معلوم ہوتا ہے اللہ کیا کیا چیز کے اندر موجود ہے بظاہر کھال ہے ہمارے اندر ہی ہے. اس کو کاٹو گے سر کیا کیا چیزیں نکلیں گے. ٹیشو الگ ہوتے ہیں لیگمنٹس الگ ہوتے ہیں فائبرس الگ ہوتے ہیں. یہ سائنس ہے. یہ اسی لیے میں نے دعویٰ کیا ہے تم اللہ والا بننا چاہتے ہو سائنس پڑھو خاص طور میڈیکل سائنس علم الابدان کہتے ہیں اس کو کہ کبھی تم خطا نہیں کرو گے. لیکن یہ نیت کر لو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس سے میں علم حاصل ہوگا میں خدمت کروں گا. یہ ہے مقصد.
یہ نہیں میں نرسنگ ہوم کھولوں گا، میری بیوی ڈاکٹر بنے گی، کو پریکٹس ہوگی، دونوں مل کے جل کا آج ہی نظریہ ہوگا۔ کوشش کرتے ہیں میری اہلیہ جو ہے ڈاکٹر رہے تاکہ ہم دونوں مل کے کلینک چلائیں، سب دنیا آ گئی تمہارے اندر، اس لیے کہ دنیا سے تم نے جو قربت حاصل کی اسی میں پھنس جاؤ گے۔ کتنی ڈاکٹر ہیں کون نماز پابند ہے، اللہ ماشاء اللہ کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور یہ کلو ٹھیک ہے ان کا۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک مریض آ گئے ایمرجنسی میں تو اس میں تاخیر تو کر سکتے ہیں، معاف تو نہیں کیا شریعت نے، لیکن جو ڈاکٹر اہل دل ہوتے ہیں، پکے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ وقت بھی نکال لیتے ہیں کہ میں پہلے مالک کو سجا کروں پھر کام کروں۔ مستثنا کہاں پہ ایک آپریشن کر رہے ہیں وہ دل کا، جگر کا ہی کہ ابھی، اس لیے اگر روک دیتے ہیں تو مریض ہلاک ہو جائے گا۔ وہاں تو شرکا ٹھیک ہے تمہیں قضا ہو جان دو، اس لیے کہ تم تو ایک کی جان بچا تو اللہ تعالیٰ جان ہے، تدبیر بتائی تم کو، تم نے ہاتھ روکا اس کا انتقال ہو جائے گا، تم گنہگار ہو گئے۔ یہ ہے سائنس۔ اسی لیے سائنس پڑھنے کے بعد اللہ والے کو رجوع کرو گے، ان کی خدمت جاؤ گے اور 4 سال لگ جائے گا۔ ایک سے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن کیوں نہیں، محسن ولی سلم جو ہیں یہ کیسے بن گئے پریزیڈنٹ کے فزیشین؟ ایک سے ڈاکٹر پڑھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فضل ہوتا ہے۔ انہوں نے خدمت کی ہے سید مولانا نام صاحب نور مرقد ہو گئی، انہوں نے دعائیں تو کامیابی کی دی اور پریزیڈنٹ کے فزیشین ہو گئے، وہ اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ قابلیت ایک سے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بمبئی میں شاہ وسیع اللہ صاحب تشریف لے علاج کے لیے، تو وہاں پر ڈاکٹر اسحاق صاحب نے خود سے ملاقات کی، بہت معمولی کلینک تھی، چھوٹی کلینک، بہت چھوٹی، حضرت کے آنا شروع کیا انہوں نے۔ حضرت ایک بار فرمایا کہ آئیے، بڑے ڈاکٹر صاحب آ گئے، بڑے ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ اس کے بعد جو شہرت شروع ہوئی تو منسٹر بھی ہے، ہیلتھ کے منسٹر بنے اور بہت مشہور ڈاکٹر بن گئے۔ چھوٹے سے میں ان کی کلینک گیا ہوں، چھوٹا سا کمرہ، خود ہی نسخہ لکھنا، خود ہی دوا دینا۔ اس کے بعد ترقی ہوئی ہے، پورے بمبئی میں چھا گئے۔ ایسی جتنے بھی مشہور طبیب گزرے ہیں سب کا اللہ والوں سے رہا۔ طبابت میں کوئی وہی کتاب پڑھی ہے، لیکن حکیم نابینا صاحب کو جو مقام کسی نہیں ملا، نبازی میں ہمارا گنگوئی سے تعلق تھا۔ یہ جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کو عروج مثلاً ڈاکٹروں میں اللہ والے، انہیں میں سے یو پی کے بڑے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر فریدی صاحب، پورے چیسٹ کے، وہ پورے ہندوستان مشہور ڈاکٹروں میں جمع تھا۔ شاہ وسیع اللہ سے تعلق تھا ان کا، 4 سال لگ گیا۔ تو دین کے سلسلے میں آج ہم لوگ دین اور ملتے نہیں، تو یہ جو میں نے جو کیلکولیٹ کر بتایا کہ 165 بار تو تھے، 5 جو تجویز پر سبحان اللہ کی سے 5 بار پر ہو گئے تھے، اور 33 بار رات والی اس میں 198 ہو گئے، اور 300 پہ جو شمار ہوتا ہے کثرت کا، تو نبی شفقت ہے کیسے انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ خیر نماز کے بعد 33 بار پڑھے، مستحب ہے یہ، ایک بار آیت الکرسی، سورہ اخلاص، فلق، ناس، اور یہ بھی تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اس کو، سوتے وقت کی الگ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زبان ذاکر دل شاکر، زبان میں تو ذکر ہے تمہارا، اس کے علاوہ تمام بھی مشائخ نے تجویز کیا ہے کلمہ طیبہ کی اتنی تکثیر ہونا چاہیے، اللہ اللہ کی اتنی ہونا چاہیے۔ یہ کیوں؟ تاکہ تم کثرت کرو گے، زبان وہی رج بس جائے گا، پھر گالی نہیں دو گے، پھر غیبت نہیں کرو گے، تو مار پٹائی گا، گالی گلوچ مسجد کے اندر، اللہ سے ڈرتے نہیں تم۔ دین کی اشاعت کرنا چاہتے ہو تو لجھا کر کے، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ وہی ہے، بددینوں نے تمہیں دین میں منوق بنا دیا۔ یہ ملعون قوم ہے یہود، اس نے کہا ہے اس میں ان مسلمانوں کو اس میں کوئی ایک شوشہ چھوڑ دو بس، وہ سیکھے، چونکہ شیطان کے اخواتین میں سے ہیں، ان کے دوستوں میں سے، تو یہ ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی، مجھے جانا ہے دنیا سے تو کیا لے کے جانا ہے،
ہمارا پیش ہوگا وہی تو سفو نشرت خیر پھیلایا جائے گا پورا. اب بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کوئی کہتے ہیں انگلش میں ڈینائی کرنا، انکار کرنا، وہ ہے ہی نہیں. بولے وہاں پوری چھپی ہوئی ہے باقاعدہ، میں وقت میں جگہ، اس آیت کے اندر پوری موجود ہے. وہی صفی نشرت. ایک قطرہ خون کا لیتے ہیں، اس کو لے ایک سی لیتے ہیں عام طور پر، اب اس کی ایمرجنسی کی جاتی ہے. پورا ایک صفحہ ہو کیا تھا ایک قطرہ، اس کے کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کتنا سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، آئرن ہے، جتنی چیزیں ہیں کیمسٹری کی سب اس کا نام ہے. ایک قطرہ خون ایک چیز خون کے اندر دکھائی نہیں دیتا. اس کو لیب پہ گیا، لیب مشین رکھا، اس نے بتانا شروع کر دیا. ایسی اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیں گے تمہارے اعمال نامہ. یا تم خود لوہا جھگڑا کر لو، مار پٹائی کر لو، دکان پہ قبضہ، مکان پہ قبضہ، مہر دیتے نہیں، قرضہ دیتے نہیں، آنا کھانا، یہ سب ظلم کرتے ہیں. ظالم کبھی وہ نہیں ہوتی. ہدایت اللہ ظالم کو نہیں دیں گے. ظلم آج کل پوری امت مسلمان چھا گیا ہے، ہر گھر اس میں مبتلا ہے. وہ کیوں؟ یہی کہ اتقوا اللہ پہ عمل نہیں، اللہ سے ڈرو. جتنا ظلم یہاں پہ کرو وہاں معلوم ہو جائے گا. مالک نے تم کو ایسی بھی دولت دی کہ تم ظلم کرو. اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن منی، پیسے کو تقسیم کرنا. یہ تو پوری اس کے اندر سوشیولوجی آ گئی. اس کے اندر جتنی مضامین دنیا میں اندر ہے، اس اکنامکس ہوا، سوشیولوجی جو ہے، سوشل اسٹڈی ہوئی، یہ سب اسلام سے ہی تو دیا انہوں نے، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں اس کے بارے میں. ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، ان سے معروف ہو جاتے ہیں. بیسکلی بنیاد تو اسلام کے ہی سب. پورا سوشل ورک کیسا ہوگا، پوری سوشیولوجی کے اندر آ گیا. تو جب تم مالک کو یاد کرو گے، مالک کی اتباع کرو گے، دماغ کشادہ ہو جائے گا. ایسے ایسے علوم لکھا ہوں گے کہ اس زمانے میں تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں. اب تو بہت چیز دنیا میں آ گئی، ان سے لوگ کام لیتے ہیں. یہاں ہمارے استاد سمجھے فاروق صاحب تھے کیمسٹری کے. اس زمانے میں کوئی اتنی لیب کے اندر چیزیں تھی ہی نہیں. ہاتھ کی وجہ سے پلے ہو گئی تھی، اتنا کام کیا تھا انہوں نے. بہت بڑے سائنس کیمسٹری کے لکھنؤ رہنے والے تھے اور بہت قابل آدمی تھے کیمسٹری کے. کوئی زمانے میں ایسے انسٹرومنٹ تھے ہی نہیں اتنا. اب تو کتنے انسٹرومنٹ آ گئے. ایجادات روزانہ بن جاتی ہے اور شکر کرنا چاہیے. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. مشین میں ایرر آ گیا، معلوم ہے کہ صاحب مشین کی ایرر ہے. کمپیوٹر نہیں لے رہا ہے، اس میں ایرر آ گئی، اسپیلنگ مسٹیک ایرر آ گئی، کمپیوٹر نہیں لے رہا. یہ کہاں چیز ہے؟ کیا خود بخود اس کے اندر پیدا ہو گیا؟ انسان نے بنایا. ایرر کو کیسے پک اپ کرو گے؟ ایرر کیسے لوگ ہے؟ پورا اعلیٰ اس کے اندر فٹ موجود ہے کہ ہم نے سائنس پڑھی نہیں، جانتے ہیں نہیں. اور مسلمان کے بعد ارے یہاں کے ملا پن ہے، یہ کیا ملا جی ہیں؟ چونکہ واقعی نہیں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فیک نالج، بکش نالج. کچھ نہیں جانتے، وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. انا ہے ظاہری انا ہے. بات کر کے تو دیکھو، تو ٹک نہیں سکتے. اسی لیے قوم پہ عذاب بھی آ رہا ہے. جس مالک نے دماغ دیا، جس مالک نے چیزیں دی، اس کو تم نے کیوں بھلا دیا؟ مالک بھلا دو گے تم بھلا دیے جاؤ گے. اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. جتنا وقت گزر گیا تو آنے سے رہا. کوئی شخص کہے ہے 50 سال 30 کا ہونا چاہتا ہے، ناممکن. اب تو گئی عمر تو گئی چلی گئی. اب جو باقی اس کی فکر کرو. یہ ہے خانقاہ نظام. عمر کی قدردانی اللہ والے کہتے ہیں. ان کے اندر بڑی قدردانی ہوتی ہے، ایک ایک لمحہ کو ضائع نہیں ہونے دیتے. کھانا کیوں ہمارے یہاں کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرو، برکت ہوگی. اسی لیے مومن کیا تھوڑے کھانا آسودگی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے.
दो, एक शैतान मेरे दो, एक बहुत मोटे तगड़े स्टैंडे करनी थी, एक एकदम ढांचा लागर, बाल में ही भरी हवाइयाँ। तो मोटे वाले ने सवाल इनसे किया, भाई क्या बात, क्यों कमजोर हो रहे हो? कि मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे पानी नहीं मिलता, मुझे सर में तेल लगाने को नहीं मिलता, कुछ ही बिगड़ा नहीं। वही पूछी ऐसा क्यों? कहें जिस समय मैं रहता हूँ, जब खाना खाता है पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मैं भूखा रह जाता हूँ। जब पानी पीता है बिस्मिल्लाह पर, मैं प्यासा रह जाता हूँ। जब सर में तेल जाता है बिस्मिल्लाह पर, मेरे सर में खुशी आ गई। इससे मिला है। जो बहुत मोटा था उन्होंने सोचा तुम किस मोटे फरवे हो रहे हो? कहा जिससे मैं रहता हूँ वो कुछ नहीं करता, न बिस्मिल्लाह पढ़ता, न पानी पे, न खाना पे, न किसी चीज पर। आज उम्मत वही जा रही है, बातें करते रहे, खाना खा लिया, इसीलिए आसूदी भी नहीं हो पाती है। हालांकि मोमिन के खाने में आसूदी होती है। मशाक के मैंने देखा, थोड़ी पतीली होती है खाने में, सब लोग खा लेते हैं। बरकत वाले अमाल है उनके यहाँ, अल्लाह को राजी करने वाला अमाल है। बरकत तो अल्लाह ताला देते हैं। इसलिए ना तो हमारा कोई ताल्लुक कुरान पाक से रहा, तिलावत हम नहीं करते, जिक्र हम नहीं करते, नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, बस वही हाई फाई में लगे हुए, गाली गलौज में लगे हुए, बुरा भला कहना, इनका इसको कहते हैं टीज करना, तनकीद करना। ये कौन सा अक्लमंदी है? तुम डरते नहीं अल्लाह से? ये वहाँ पता चलेगा मैदान महशर में। इसीलिए मर्जी जो है अल्लाह की मर्जी होना चाहिए। शायर असल में क्या फरमाया, उस पर क्यों नहीं अमल करते? तो आजकल जो उन्नयन चल रहा था, एक तो तिलावत मामूल नहीं करती उम्मत, कुछ तो कर लो। आजकल मैं सुना रहा हूँ, अकल दर्जा जो है कम से कम 10 आयत पढ़ लिया करो, इससे बड़ा है फायदे इसका अलग है। इसीलिए तिलावत से उम्मत महरूम हो रही है, अल्लाह के जो है इनामा से महरूम हो रही है। वही गाली गलौज, वही खानदानी किस्से, मुल्क के किस्से, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अरे भाई तुमने तिलावत की, ये सोचो इसमें। ये जो मुख्तसर वजीफा है, ये मैंने गौर किया, इसमें जो पहले 20 बार इस्तग़फ़ार, खताएं माफ हो गई, 10 बार दुरूद शरीफ, नबी दुरूद भेजा, और 10 बार कुल अल्लाह शरीफ तिलावत हो गई। 10 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ोगे, ये 3 आयत है, इसके अंदर 30 आयत हो गई, और 5 आयत पढ़ोगे ये 50 हो गई, 150। इसी कहते हैं अद्दीन व युस्रुन, दीन आसान है। तिलावत का मामूल बना लो। मुसाफ नहीं है तो कुल अल्लाह तो याद ही है, इसको कम से कम एक तस्वीर पढ़ लोगे, 100 बार पढ़ोगे, 300 बार की तिलावत हो जाएगी। आज हमारे अंदर इसकी बड़ी कमी हो रही है, न तो तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, बस वही गालिब गलौज में लगे हुए हैं। इसीलिए उम्मत का अज़ाब आ रहा है, और आएगा। अगर नहीं संभलो तो आ जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। कितनी तो नजर कर लो, तो अल्लाह के अख्तियार में है। जब मौत आती है तो दुनिया का कोई फर्द बचा सकते नहीं। जॉन कैनेडी को जो गोली लगाई, वो तो बुलेट प्रूफ पहने हुए थे। इंदिरा गांधी को जो सिग्नेट किया, वो तो सारे उन्हीं के लोगों ने। कोई उम्मीद नहीं कि उसको मार दिया जाएगा, ये अल्लाह के अख्तियार में है, बचा नहीं सकता कोई। तो ये इसीलिए जो वह गुजर गया, इसी का इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार का सद करोगे, कल्ब में नूर पैदा होगा, तासीर बात होगी। तो तिलावत के बारे में मौज़ूद चल रहा है आजकल। कबीर है, उसको दोहरा लोग नए भी है। फरमाया कि जो शख्स रोजाना 10 आयतें पढ़े, वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, गाफिल नहीं है वो शख्स। नंबर 2, जो शख्स 50 आयतें तिलावत करे, वो हाफिजीन में लिखा जाएगा। वह 4.5 पारा, 4.5 माह में एक कुरान खत्म किया, सिर्फ 40 आयत। नंबर 3, जो शख्स 100 बार आयत पढ़े, वो क़ानितीन में लिखा जाएगा। इन्हें 2.25 महीने में एक खत्म हुआ इसमें। नंबर 4,
جو شخص 200 آیات پڑھے وہ فائزی میں لکھا جائے گا. ایک قرآن سے اس سے قیامت کے دن حجت نہیں کرے گا، ایک ماہ اور چند دن میں ختم ہو جائے گا. نمبر 5 جو شخص 300 پار یا 500 آیت پڑھے اس کے لیے قنطار ثواب لکھا جائے گا، یعنی 22 دن یا اس سے بھی کم ختم ہو جائے گا. نمبر 6 آج کا مضمون ہے. نمبر 6 جو شخص دن ذات میں 1000 آیت پڑھے گا وہ مختصین میں لکھا جائے گا، یعنی 7 دن میں قرآن پاک اس نے ختم کیا. اتنے آسان نسخے ہیں یہ عمل کیا جائے کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو گیا. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا صلی اللہ تعالی علیہ. چلنا شروع کریں بھائی.